السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک اول الناس سب سے زیادہ مناسبت لوگ بِإِبْرَاہِیمَ ابراہیم سے للذین وہ لوگ ہیں نتبعوہ کہ انہوں نے پیروی کی ان کی، وَهَذَا النَّبِيُّ اور اس نبی کی، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ولی کارساز ہے مؤمنین مومنوں کے لیے۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ ان اول الناس بِإِبْرَاہِیم مطلب یہ کہ اگر تم اس معنی میں ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے بعد ان کے سب سے زیادہ قریب یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق تم سے زیادہ پہنچتا ہے کہ ہم اس طریقہ پر ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةٍ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ وَلِيَّ أَبِي وَخَلِيلَ رَبِّي۔ ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہیں جن سے اس کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، اور میرا خاص تعلق والا دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترمذی تفسیر القرآن باب ومن سورۃ آل عمران حدیث نمبر 2995۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ چاہتی ہے ایک جماعت، من اہل الکتابی اہل کتاب سے، لو کاش کے، یضلونکم وہ گمراہ کر دے تمہیں، وما اور نہیں، یضلون وہ گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے چاہا کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ اس گروہ کی سازشوں کا ذکر اسی صورت کی آیت نمبر 82 سے 83 میں آ رہا ہے۔ فرمایا، یہ لوگ مسلمانوں کو یہودی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان ان کے بہکاوے میں کیا آئیں گے، وہ تو ایمان میں پختہ ہیں، یہ خود ہی مارے جائیں گے مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وانتم حالانکہ تم تشہدون گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو۔ لم تکفرون بآیات اللہ اللہ کی آیات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وہ بشارتیں ہیں جو پہلے انبیاء سے منقول تھی۔ یہود ان کو صحیح سمجھتے تھے مگر مانتے نہیں تھے۔ اللہ کی آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پر مشتمل آیات کے ساتھ ساتھ عقائد و احکام وغیرہ پر مشتمل دوسری آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں، یعنی وہ لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہی نہیں بلکہ دوسری آیات کو بھی اللہ کا کلام سمجھنے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسون تم ملاتے ہو، نل حق سچ کو، بالباطلی
جھوٹ کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ اور تم چھپاتے ہو، الْحَقَّ حق کو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تعلمون جانتے ہو۔ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل سے خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اہل کتاب کی مذہبی بدبختیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں علماء یہود کی یہ بدبختی بیان کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیغمبر ہونے کے دلائل جان لینے کے باوجود کفر کر رہے ہیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا ان کا ایک عام شیوا بن چکا ہے۔ پہلی آیت میں ان کو اپنی گمراہی کا بیان تھا، اس آیت میں دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں ہے۔ یہ مقام عبرت ہے کہ ہمارے دور کے فرقہ پرست علماء اور تجدد زدہ حضرات بھی دنیاوی اور مادی اغراض و مصالح کے پیش نظر قرآن مجید سے وہی سلوک کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بخاری احادیث الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، حدیث نمبر 3457۔ تم لازماً پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔